معزز سامعین اکرام، میرے مشفق اساتذہ اکرام، معزز ٹیچرز، دانشوران حضرات، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ہمارے ملک کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہیں کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہیں یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہیں۔ یوم آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جنگ آزادی کی تاریخ سے ہم مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے۔ اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے، اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے، اے مسلمانوں کے کارناموں کا انکار کرنے والے، اے جمہوریت کا خون کرنے والے، سن، میں تجھے ہندوستان کی تاریخ کی تھوڑی سی جھلک اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے کتنی بڑی قربانیاں انجام دیے ہیں اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور یارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستان کے باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی سستا ہونے لگا، ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام الجلیل، رئیس اولیاء، فخر چمن، نازش وطن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہی وہ مرد مجاہد درویش خدا نے جنہوں نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی ذات ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہونے کا فتویٰ دیا اور یہ جہاد پر جانے کا فتویٰ کیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔ اور ہمارے اکابرین میں سے بھی حضرت سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید نے، حضرت احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے جنگ میدان میں سب سے پہلے اپنی گردن کٹائی۔ یہی سراج الدولہ 1757 عیسوی کو بنگال کی دھرتی پر خون کا نذرانہ سب سے پہلے پیش کیا۔ یہی ہمارے اکابرین میں سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے جنہوں نے یہ کہہ کر کے 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے مردہ رگوں میں آزادی کی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری خطرہ بھی آزادی کے لیے بہا کر شہید ہو گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے دل سے ایسی آگ نکلتی ہے، اگر ہمارے اکابرین اور اسلاف کو اس کا تصور نہیں ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ انہیں کیا معلوم تھا جب ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی کو 51,000 علماء شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم تھا جب ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھی۔ اسی میں شیخ الہند کی وہ تحریک بھی ہے جو پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کے بے مثال قربانیوں کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اور اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ، راج گرو ان کی جوانیوں اور قربانیوں کی بھین بھی ہیں اور محمد علی اور شوکت علی کی فلک پیما نعرے بھی ہیں اور سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمان، مسٹر آصف علی کی صاحبہ باز تقریریں بھی اور رضیہ سلطان اور جھانسی کی رانی کی جنگیں بھی ہیں۔ اس میں بھگت سنگھ کی، اس میں سبھاش چندر بوس کی آزاد فوج ہند، امپال پہاڑیوں سے یلغار تک، اس میں گاندھی جی کی ستیہ گرہ منبھر، ہندو مسلم تحریک، ہندو مسلم اتحاد، سوشل اصلاح و ترقی کی تحریکات بھی ہیں، اس میں دیوبند کی بیلو شریعت پسندی بھی، اس میں علی گڑھ کے مسلمان نوجوان کی خون کی گردش بھی۔ تاریخ کے اس بہاؤ میں مولانا عبدالباری فرنگ محلی بھی تھے اور پنڈت مدن موہن مالوا بھی۔ آزاد ہندوستان کے معمار مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، رفیع احمد قدوائی،
احمد خان شیروانی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا عبید اللہ سندھی بھی تھے، اور آج ہمیں سے پوچھا جا رہا ہے، اور آج ہمیں سے وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم غدار ہیں، اور آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، اور ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، ارے جو تم بھی کیا ہم نے ہی تو دیا۔ ترنگا جو لال قلعہ میں شان سے لہرا رہا ہے، وہ لال قلعہ کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ وہ تاج محل کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ وہ چار مینار کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ وہ قطب مینار کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ ہندوستان کو پہلا میزائل کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ ہندوستان کو پہلا سیٹلائٹ کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ ہندوستان کو جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کا پڑھا کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ ہندوستان کو ترنگا کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ اگر جو تم بھی دیا ہم نے ہی دیا۔ تم نے کیا دیا اس ملک کو بتاؤ، میں بتاؤں؟ تم نے اس ملک کو باتھ روم دیا، ٹوائلٹ دیے، نفرتیں دی، ٹوائلٹ دیے، نفرتیں دی، اور اس ملک کے فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا، اور مسلمان ہندو میں تقسیم کر دیا۔ ایک وقت تھا جب یہ نعرہ لگایا جاتا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ اس بھائی چارگی کو، محبت کو مذہب کے نام پر گندی سیاست کر کے نفرت میں بدل دیا۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کے اندر بھی جاتے ہیں غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ اے ہندوستان اور مسلمانوں کے دشمن، کان کھول کے سن، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ اس پہچان کو چھوڑوں گا۔ نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ اس پہچان کو چھوڑوں گا۔ تجھے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے مٹانے کی، تجھے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا، نہ میں ہندوستان چھوڑوں گا۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ Thank you, Osman, for the presentation of the technique. So now